بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور انگریزی اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، جس کی آج 23 تاریخ ہے اور ایک دن کے بعد 25 دسمبر کا دن آنے والا ہے، جو پوری دنیا کے اندر تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، کرسمس ڈے کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو اس کی مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں۔ تو آج کے بیان کے اندر یہی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کرسمس ڈے منانے کی کیا حقیقت ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر کوئی کسی کو اس کی مبارکبادی دیتا ہے، کوئی کسی کو وش کرتا ہے، تو اس سے ہمارے ایمان کے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، اس سے کوئی ہمیں گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، یا اس کی اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے۔ تو حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کے سلسلے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ یہ جو 25 دسمبر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہی منایا جاتا ہے۔ تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیسائی مذہب کی کتابوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 4 طرح کی باتیں ہیں، 4 تاریخیں ملتی ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور بعض کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور بعض ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ 7 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور بعض کتابوں کے اندر چوتھا قول ان کا یہ ہے کہ 19 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ عیسائی مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کے بڑا اختلاف ہے۔ اب دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عقیدہ کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو جب ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے 3 طرح کے عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ پہلا عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ھذا ابن اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں، یہی خدا ہیں۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اور تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پہلا عقیدہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہی اصل خدا ہیں، اور تیسرا عقیدہ ان کا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔
اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جائے گا، ان کو اتارا جائے گا، اور وہ آنے کے بعد دین اسلام کی اشاعت کریں گے۔ آنے کے بعد عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ آنے کے بعد شریعت محمدیہ کی ہی تبلیغ کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوئی خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے، ان کو اتارا جائے گا، اور دجال کے فتنے کے جو قلع قمع کریں گے، اس کو جو ختم کریں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، اور پھر ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان کو وفات ہو جائے گی تو ان کی جو تدفین ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب جو ایک جگہ خالی ہے، اس جگہ پر ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اب آگے بڑھ کر کے چلتے ہیں کہ یہ جو کرسمس جو مناتے ہیں 25 دسمبر کے اندر، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھا، ان کی پیدائش کے 300 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا عیسائیوں کا جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس بادشاہ نے عیسائیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش کا دن منائیں گے 25 دسمبر کے اندر۔ تمام لوگوں کو یہ مشورہ دیا، اور ہر کوئی اس کی اس بات پر متفق ہوا، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانے کا ان کا مشورہ یہ طے ہوا، اور کہا کہ کس طرح منائیں گے؟ تو شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی گرجا گھر کے اندر، اپنی کلیسا کے اندر، چرچ کے اندر اکٹھے ہوا کریں گے 25 دسمبر کے اندر، اور جو ہماری متبرک کتاب ہے اس کتاب کی ہم تلاوت کریں گے، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو ہم اس کے اندر جمع کریں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے اس مشورے کے اندر طے کی۔ اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تھوڑا اضافہ کر دیا جائے، کچھ ایکسٹرا اس کے اندر کیا جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، اب اس کے اندر ہم تھوڑا کینڈل بھی جلائیں گے، اس کے اندر موم بتیاں جلائی جائیں، اور اس کے اندر میوزک بھی لگایا جائے۔ اب انہوں نے اس کے اندر یہ زیادتی کی کہ ہم اس کے اندر میوزک بھی لگائیں، گانا بجانا بھی کریں۔ اب تھوڑے دن کے بعد جب یہ گانا بجانا ہوا اور موم بتیاں جلانا شروع کیا، اب لوگ بڑے دھوم دھام کے ساتھ 25 دسمبر کو منانے لگ گئے، اور کہا کہ موسیقی، یہ جو گانا بجانا ہے یہ ڈانس کے بغیر ادھورا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرد حضرات ڈانس بھی کر سکتے ہیں۔ 25 دسمبر کو کے اندر پھر اس گانے بجانے کے اوپر ناچ گانا بھی ہونے لگا، ڈانس بھی ہونے لگا، اور پھر عورتیں بھی ان کے ساتھ میں لگ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بے حیائی اور یہ جو آپ کچھ دیکھتے ہیں اس کے اندر کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک نبی کی پیدائش کا دن منانا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، اور بہکاتے بہکاتے یہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا کہ جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا شراب کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ کیا یہ جو بے حیائی 25 دسمبر کے نام پر کی جاتی ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ جو یہ زناکاری 25 دسمبر کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر جو زناکاری ہوتی ہے، کیا اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ کسی بھی چیز کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں گھڑی، اور آج دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کے اندر اتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنی شراب پی جاتی ہے کہ سالوں سال اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی 25 دسمبر کے اندر شراب پی جاتی ہے۔
تو بہرحال یہ 25 دسمبر جب آتا ہے، ابتدا تو اس کی اس طرح ہوئی تھی کہ ایک نبی کی پیدائش کا دن منایا جائے، لیکن شیطان ان کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مکمل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کر دیا، بالکل تحریف کر دی، انہوں نے دین کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کل قیامت میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ جو آئے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی، یا اللہ میں نے تو ان کو وہی حکم دیا تھا جو آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا، انی اعبدوا اللہ ربی وربکم، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جو میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اے اللہ، جب تک میں ان کے درمیان رہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب تک تو میں ذمہ دار ہوں، میں گواہ ہوں کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، یا اللہ جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تو ان کو اچھے سے جانتا ہے، یا اللہ تو ان کو جانتا ہی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے، ان سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل کر کے رکھ دیا، انہوں نے میرے بعد شریعت کو بدل کر کے رکھ دیا، انہوں نے مکمل دین کو تبدیل کر دیا، لہٰذا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام کے تمام عیسائیوں سے، ان تمام سے اب بری الذمہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بعض لوگوں سے بری الذمہ ہونے والے ہیں۔ آپ کا بھی اعلان ہونے والا ہے کل میدان محشر میں، جب پل صراط سے لوگ حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پی رہے ہوں گے، تو ایسے وقت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان کو روکو مت، یہ تو میرے امت ہی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو حکم ملے گا، کہا جائے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا، انہوں نے آپ کی شریعت کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے کہ انہوں نے میری شریعت کو بدل دیا، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل دینی بعدی، کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کو بدل دیا تھا۔ تو یہ کام صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نہیں کیا، بلکہ آج امت محمدیہ کے بھی بعض لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی اصلیت کو ختم کر دیا ہے اور شریعت محمدیہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں ان کو ہم کرتے نہیں ہیں، اور دوسری چیزوں کو دین کا نام لے کر کے اور دین کا کام بتا کر کے دوسری چیزوں کو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو 25 دسمبر کو جو دن ہوتا ہے، اس کا تعلق جو یہ سب کچھ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں اور ہمارے آس پاس میں کچھ جو ہیں عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے، تو جب ان کا یہ تہوار کا دن آئے، کیا ہم ان کو وش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک انسانیت کے ناطے، ایک اخلاقی اعتبار سے ہم ان کو میسیج کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے یا ان کے گھر جا کر کے ہم ان کی دعوت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ اب یہ سوال بنتا ہے۔ تو اس کا جواب لینے سے پہلے آپ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، خدائے رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔
لقد جئتم شیئا ادا، اس طرح کی بات کہنے والوں نے بڑی سنگین بات کی ہے، اور وہ بات ایسی کی ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین جو ہے شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پڑیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی بیان کی گئی اور مشکات شریف کے اندر بھی بیان کی گئی، ایک روایت ہے اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور بنی آدم کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، تو لہٰذا یہ جو بنی آدم اس طرح کی بات کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتا، لیکن بنی آدم نے اس طرح کی بات کہی، تو جب اس طرح کی باتیں جو کہتا ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے، تو یہ قوم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتی ہے، تو لہٰذا جب 25 دسمبر کا وقت آتا ہے، اب سنیں کہ یہ جو 25 دسمبر کا جو دن ہے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ عیسائی مذہب کے شرکیہ عقیدے کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں یہ جو 25 دسمبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ کیا مسلمان کوئی اس طرح کی بات کے اوپر وہ اس کو وش کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان ان کو مبارکبادی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے؟ اگر ہم ان کو وش کرتے ہیں، اگر ہم جو ہیں ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ مبارکبادی کا لفظ اس سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے بیٹا مانے، اگر کوئی اللہ کے لیے اولاد مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر ہم ان کو وش کر رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے، تو ہم گویا کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ ماننا صحیح ہے اور ہم بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی دعوتیں قبول کر کے، ان کے ساتھ کھانے کھا کر کے، تو گویا کہ آپ عملی طور پر اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے بدعقیدے سے۔ تو آج ہمیں اس بات کا معلوم ہو گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اپنے گھروں کے اندر جا کر کے اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے بتائیں کہ ہرگز ہم جو ہیں اس کی وش نہیں کریں گے، اور اس کا یہ بڑا نقصان ہے، اس سے ہمارا ایمان جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے، ہرگز اس کے ہم وش نہیں کریں گے۔ دیکھیے، اسلام نے بہت سی چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنے کا حکم دیا بھی ہے کہ کر سکتے ہیں، بہت سی جگہوں پر برداشت کیا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں اسلام میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔
اگر کوئی ہمارا دوست بھی ہمیں شرک کے اوپر ابھارتا ہے، اگر ہمارا بھائی بھی وہ ہمیں شرک کے اوپر ابھارتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے، تو ہم اپنی دوستی کو ٹھکرا سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے اوپر ہم کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے آ کر کے کہا کہ اے محمد ایسا کرتے ہیں، ایک سال تم ہماری بات مانے، ایک سال ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپس میں رشتہ داریاں بنی رہیں گے۔ جو آپ کہتے ہیں ہم تمہاری بات مانیں گے ایک سال، اور جو آپ کہتے ہیں ہم تمہاری بات مانیں گے، تم ہماری بات مانو۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ محبوب ہرگز ہرگز نہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ محبوب ہرگز ان کی بات نہ ماننا، جس طرح یہ اپنے عقیدے میں ڈھیلے ڈھالے ہیں، یہ آپ کو بھی ایسے ہی بنا دینا چاہتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ فرما دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مسلمان ہو کر کے کفر کے اوپر سمجھوتا کرتا پھروں، میں ایک مسلمان ہو کر کے شرک کے اوپر میں سمجھوتا کرتا پھروں۔ ایک مسلمان ایسا عقیدے والا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات، کیونکہ عقیدہ ہی تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں ہمارے عقیدے کی وجہ سے، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی وجہ سے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی رہی تو لاکھ آپ سجدے کرتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، لاکھ زکوٰۃ دیتے رہیں اور ہر سال حج کرتے رہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیتے ہیں، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ اب کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں۔ اگر مدد مانگیں گے تو صرف اللہ سے، اگر عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ جو دوسرے جو حضرات ہیں، جو شخصیتیں ہیں، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، ماں باپ کا احترام کیا جائے گا، لیکن ماں باپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبیوں کی بھی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، لیکن نبیوں کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اولیاء کرام کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، محبت کی جائے گی، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کے لائق وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم کے اوپر قائم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور شرک سے، بدعات سے